بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حال ہی میں قادیانیوں کی ایک ویڈیو ریکارڈنگ میں نے یوٹیوب پر سنی ہے۔ انگریزی میں اس کا عنوان کچھ یوں ہے: ملا رن اوے فرام وفات مسیح اینڈ آر ٹریننگ ادرس ٹو اوائڈ۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ملا یعنی یہ علماء وفات مسیح کے عنوان پر بحث کرنے سے بھاگتے ہیں اور اپنے لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ اس موضوع پر گفتگو نہ کرو۔ ویڈیو ریکارڈنگ کا مختصر خلاصہ یہ ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، کہ مسلمان علماء وفات اور حیات مسیح پر گفتگو کرنے سے گھبراتے ہیں قادیانیوں کے ساتھ، اور کتراتے ہیں، اور اپنے پیروکاروں کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ اس موضوع پر بالکل گفتگو نہ کرو ورنہ پٹ جاؤ گے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہاں جو سب سے پہلے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حیات مسیح کا ثبوت قرآن و حدیث، اجماع امت اور مرزا قادیانی کی تحریروں سے اس عنوان پر میرے 7 قسطوں میں ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے اور یوٹیوب پر لگے ہوئے ہیں۔ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کی پرنٹ کاپی کی ضرورت ہو تو رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی وہ بھی روانہ کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ 100 سال کے عرصے میں ہمارے علماء کرام نے حیات و وفات مسیح کے عنوان پر قادیانیوں کے ساتھ مناظرے کیے، مباحثے کیے۔ ہر جگہ قادیانی پٹ گئے۔ خود مرزا قادیانی کا یہ حال تھا کہ وہ ہمیشہ علماء کرام سے گفتگو کرنے سے کتراتا رہا۔ علماء کرام نے مرزا قادیانی کی زندگی اور بعد میں اس موضوع پر چھوٹی بڑی کتابیں لکھی، شائع کی۔ ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ایک کتاب کا نام میں لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری، جن کی ایک مشہور کتاب ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 جلدوں میں ہے۔ یعنی قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کی زندگی میں ایک کتاب غایۃ المرام اور تائید اسلام کے نام سے لکھی۔ اس کتاب میں مدلل طریقے سے قرآن و حدیث کے حوالے سے حیات و نزول مسیح ابن مریم کو ثابت کیا ہے۔ کتاب چھاپ کر قاضی صاحب مرحوم نے مرزا قادیانی کو بھیجی، اور ساتھ ساتھ ایک پیشگوئی بھی کی۔ وہ پیشگوئی یہ ہے کہ آپ نے لکھا، یعنی مرزا قادیانی کو مخاطب کر کے، کہ آپ کو حج نصیب نہیں ہوگا، آپ سے اس کتاب کا جواب بن نہیں پڑے گا، اور آپ کی موت مجھ سے پہلے واقع ہوگی۔ سبحان اللہ، عجیب بات ہے۔ اور چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ مرزا قادیانی کو حج نصیب نہیں ہوا، قاضی صاحب کی اس کتاب کا جواب نہیں بن پڑا، اور مرزا قادیانی کی موت
काजी साहब से पहले वाक़ हो गई। काजी साहब मरहूम ने यह किताब दरअसल मिर्ज़ा कादियानी की किताब फ़तेह इस्लाम, तौज़ीह मराम और इज़ाला औहाम के जवाब में लिखी। यहाँ ये बात ज़िक्र करता चलूँ और मेरे वीडियोज़ में भी ये मौजूद है कि मिर्ज़ा कादियानी ख़ुद शुरू में हयात मसीह का अक़ीदा रखता था और कुरान के हवाले से वो उसकी नशर व इशाअत करता रहा। उसकी पहली किताब बराइन अहमदिया, उसमें साफ़ तौर पर ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल का ज़िक्र किया है। उसने कादियानियों ने हयात और वफ़ात मसीह का उन्वान बतौर आड़ के बना रखा है, यानी मिर्ज़ा कादियानी की ज़िंदगी पर बहस की ज़रूरत ही नहीं है। हयात और वफ़ात मसीह पर बहस करो, इसी को आड़ बना रखा है। ये मसला ख़ुद भी मिर्ज़ा कादियानी के नज़दीक, यानी हयात और वफ़ात मसीह का मसला ख़ुद मिर्ज़ा कादियानी के नज़दीक भी कोई अहम मसला नहीं है। मैं यहाँ एक बात अर्ज़ करता चलूँ, चलिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ौत हो गए हैं। हालांकि हमारा अक़ीदा ये नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें, मान लेते हैं। और ये भी मान लेते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें कि मान लेते हैं। इसके बाद भी ये साबित करना पड़ेगा कि मिर्ज़ा कादियानी सच्चा था या झूठा था। और इसके बाद भी हम ये दोनों अक़ीदे को मान लेने के बावजूद मिर्ज़ा कादियानी और उसकी जमात के नज़दीक उम्मत मुस्लिमा दुनिया के 1 अरब 1.5 अरब मुसलमान काफिर के काफिर ही हो रहेंगे। तो बात वहीं पहुँचेगी कि बताओ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ये कैसा इंसान था। खैर ये मसला, ये मौजू दूसरा है, लेकिन बहरहाल ये मिर्ज़ा कादियानी के नज़दीक भी ये मसला कोई अहम मसला नहीं है। मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग आप सुने, इंशाअल्लाह ताला मसला आप पर वाज़े हो जाएगा। नाज़रीन, एक दूसरी बात जो कि फ़ैसला कुन है, सुन लें। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग में भी इसका ज़िक्र किया है। इंतहाई मुख्तसर, कोई लंबी बहस ही नहीं है, शॉर्टकट हम बात कर लेते हैं और उसके ज़रिए फ़ैसला कर लेते हैं। मिर्ज़ा कादियानी के एक मुरीद ने अस्ल मुसफ़्फ़ा के नाम से एक ज़ख़ीम किताब 2 जिल्दों में लिखी है। ये मेरे पास बड़ी पुरानी किताब है, अस्ल मुसफ़्फ़ा। शायद ये आपके उसमें किसी कादियानी वेबसाइट पर मौजूद शायद नहीं होगी, हो सकता है। ये किताब देख लें, अस्ल मुसफ़्फ़ा। इस अस्ल मुसफ़्फ़ा की पहली जिल्द में सफ़ा नंबर 165 आप देख लेना, और नहीं है तो इंशाअल्लाह इसकी आपको कापी अगर ज़रूरत होगी तो मैं आपको भिजवा दूँगा। अगर फैक्स कर देंगे या स्कैन करके आपको भिजवा सकते हैं, लेकिन कादियानी इसका इनकार नहीं कर सकते। ये इस किताब में 13 सदियों के मुजद्दिदीन की एक फ़हरिस्त है। हर सदी के अलग अलग लिखे हैं कि फ़ना मुजद्दिद फ़ना सदी में थे। इन 13 सदियों के मुजद्दिदीन को हम मानते हैं, तुम भी मानते हैं। आइए इन मुजद्दिदीन के ज़रिए हम फ़ैसला करा लेते हैं। हयात वफ़ात मसीह का मसला हो, ख़त्म नबूवत का मसला, शॉर्टकट है बिल्कुल, कोई लंबी बहस नहीं, हम मान लेंगे। इसके सफ़ा 162 और 165 पर मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ, 13 सदियों के मुजद्दिदीन का नाम दर्ज है। आइए इन 13 सदियों के मुजद्दिदीन में से किसी एक मुजद्दिद से ये साबित कर दीजिए आप कादियानी। नंबर 1
کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی قبر کشمیر سری نگر میں ہے، اور یہ کہ آنے والا مسیح چراغ بی بی کے پیٹ سے پیدا ہوگا اور ان کا مسیل ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ ثابت کر دیجئے، ہم مان لیں گے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس لیے ٹھہرے کہ آپ کی پیروی نبوت بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے۔ یہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے۔ یہ دونوں باتیں آپ ان 13 صدیوں کے مجددین میں سے کسی ایک مجدد سے ثابت کر دیجئے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، پھر آگے بات آگے بڑھائیں گے، لیکن یہ تو ثابت کر دیجئے۔ آپ کیا، آپ کی جماعت کیا، اگر مرزا قادیانی بھی خود قبر سے اٹھ کر آ جائے تو وہ بھی یہ دونوں باتیں ثابت نہیں کر سکے گا، یہ میرا چیلنج ہے۔ تیسری بات، مرزا قادیانی کے تمام ماننے والے جو ان کو مجدد مانتے ہیں، مسیح مانتے ہیں، مہدی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، لیکن مرزا قادیانی کو جو مسیح موعود مانتے ہیں، یہاں یہ بحث ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ مانتے رہیں، لیکن ذرا مسیح موعود تسلیم کرنے کے نتیجے پر بھی ذرا غور کر لیں۔ آپ اگر غور کر لیں گے تو اچھا ہوگا، شاید آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ اول تو میں یہ کہتا ہوں کہ اکثر آپ لوگوں میں سے مرزا قادیانی کی کتاب، جو قادیانیوں کے نزدیک کلام اللہ ہے، کلام ہے، مرزا قادیانی کا کلام وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ لوگوں نے پڑھی ہی نہیں ہے۔ 80-83 کتابیں ہیں، آپ بتائیے کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے یہ کتابیں پڑھی ہے؟ میرے خیال میں بہت کم لوگ ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کی نوجوان نسل جو قادیانیوں کی نوجوان نسل ہے، اس کو تو اردو آتی نہیں ہے، اور یہ قادیانی جماعت مرزا قادیانی کی 83 کتابیں جو روحانی خزائن کے نام سے، جس کو ہم شیطانی خزائن کہتے ہیں، وہ انگریزی میں ٹرانسلیشن، ترجمہ کیوں نہیں کرتی؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ بہرحال اکثر لوگوں نے تو مرزا قادیانی کی اصلی کتابیں بغور نہیں پڑھی ہے۔ چلیے، مرزا قادیانی کو مسیح موعود تسلیم کرنے کے بعد آپ کی جو حقیقت متعین ہوتی ہے اس سے میں آگاہ کر دوں، معاف کرنا۔ مرزا قادیانی شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک پیشگوئی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے، میں تریاق القلوب پڑھتا ہوں۔ تریاق القلوب روحانی خزائن، جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 483، یہ صفحہ ہے، آپ کو دکھا دی جائے گی۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ اور پیشگوئی میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اس کے بعد، یعنی مسیح موعود کا ذکر ہو رہا ہے، مسیح کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے بعد، یعنی اس کے مرنے کے بعد، کون؟ مسیح موعود کے مرنے کے بعد نوع انسانی میں علت عقم سرایت کر جائے گی۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ بانجھ پن پیدا ہو جائے گی عورتوں میں، یعنی پیدا ہونے والے حیوانوں اور وحشیوں سے مشابہت رکھیں گے، اور انسانیت حقیقی صفحہ عالم سے مفقود ہو جائیں گی۔ وہ حلال کو حلال نہیں سمجھیں گے، نہ حرام کو حرام،
پس ان پر قیامت قائم ہوگی. یعنی جو لوگ مسیح موعود مانتے ہیں اس کے مرنے کے بعد یہ حالات پیدا ہوں گے. شیخ اکبر کا حوالہ ہے، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 15، کتاب کا نام ہے تریاق القلوب، صفحہ نمبر 483، یہ ادھر ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. مرزا قادیانی کی اس تعویل کے مطابق پیش گوئی کا مطلب یہ ہوا کہ مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی اس کے مرنے کے بعد، چونکہ آپ اس کو مسیح موعود مانتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد نوع انسانی میں جو لوگ پیدا ہوں گے ان میں انسانیت نام کو بھی نہیں ہوگی. وہ حیوانوں اور وحشیوں کے مشابہ ہوں گے. میں نہیں کہتا، مرزا قادیانی کہہ رہا. ان میں انسانیت نام کو نہیں ہوگی، وہ حیوانوں اور وحشیوں کے مشابہ ہوں گے. وہ حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں رکھتے ہوں گے اور ان پر قیامت قائم ہوگی. ظاہر ہے جن لوگوں کے نزدیک مرزا قادیانی مسیح موعود نہیں، یعنی ہمارے نزدیک مرزا قادیانی مسیح موعود نہیں، دنیا کے 1.5 ارب مسلمان کے نزدیک مرزا قادیانی مسیح موعود نہیں، ان کے نزدیک تو ابھی یہ پیش گوئی کا وقت نہیں آیا. ہمارے نزدیک نہیں آیا اس پیش گوئی کے. لیکن جو لوگ مرزا قادیانی کو مسیح موعود تسلیم کر چکے ہیں، مانتے ہیں، ان کے نزدیک مرزا قادیانی کی وفات 26 مئی 1908 10:15 بجے دن کے بعد جتنے لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے وہ سب حیوانوں اور وحشیوں کے مشابہ ہیں، معاف کرنا، اور حقیقی انسانیت سے عاری، یعنی مسیح موعود کو مان کر انسانیت سے خارج ہو گئے اور حیوانوں اور وحشیوں کے صف میں وہ لوگ شامل ہو گئے. اب قادیانیوں کے لیے 2 ہی راستے ہیں. اگر انسانوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو مرزا قادیانی کے مسیح موعود ہونے کا انکار کر دیں. پھر بھی اگر قادیانیوں کو مرزا قادیانی کے مسیح موعود ہونے کا اصرار ہے تو پھر مسیح موعود کے فتوے کے مطابق، میں نہیں کہتا، مرزا قادیانی خود کہتا ہے، اس کے فتویٰ کے مطابق تم یعنی قادیانی حیوانوں اور وحشیوں سے مشابہت رکھتے ہیں اور انسانیت حقیقی تم میں مفقود ہے اور تم حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھتے. یہ مرزا قادیانی کا تمہارے بارے میں فتویٰ ہے چونکہ تم اس کو مسیح موعود مانتے ہو. چوتھی اور آخری بات، ویڈیو ریکارڈنگ پر بولنے والے قادیانی، اس کو شکایت یہ ہے کہ یہ ملا یعنی علماء کرام مسئلہ وفات مسیح اور حیات مسیح پر بحث کرنے کے بجائے گندی زبان کو استعمال کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، انسانوں کو گندی اور فحش زبان ہرگز استعمال نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ کسی عالم دین نے، کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی ملا قادیانیوں کے خلاف اپنی طرف سے کوئی گندی زبان استعمال نہیں کرتے. ہاں بے شک مرزا قادیانی کی کتابوں میں جو گندی زبان استعمال کی گئی ہے وہ بتلاتے ہیں. جیسے کہ مرزا قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے کافر، مشرک، جہنمی، کنجریوں کی اولاد، ذریت البغایا، یہودی، مردود، ملعون، بے شرم و بے حیا، اس سے کم درجے کا لفظ مرزا قادیانی کی کتابوں میں نہیں ملتا، بلکہ زیادہ ہی ملتا ہے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو مرزا قادیانی کی تقلید کرنی چاہیے.
جس طرح مرزا قادیانی نے گالیاں دی ہے ہمیں بھی تقلید کرنی چاہیے. میرا مقصد یہ نہیں ہے. اور جو شرافت کی زبان مرزا قادیانی نے استعمال کی ہے وہ اپنانی چاہیے نہیں. مسلمانوں کو تو گالیاں دی مرزا قادیانی نے، لیکن مرزا قادیانی کی نظر شفقت کبھی کبھی غیروں کے بجائے اپنوں کی طرف بھی مبذول ہو جاتی تھی. میں اس کی آپ کو مختصراً نوٹ پڑھ کے سناتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا. مرزا قادیانی کی کتاب ہے شہادت القرآن. اس کتاب میں اشتہار ہے 1893 کا التوائے جلسہ. اشتہار التوائے جلسہ یہ مرزا قادیانی کی تصنیف کردہ ہے. شہادت القرآن کے آخر میں ملحق ہے یہ اشتہار. اس میں اپنے مریدوں کو جو خطابات دیے ہیں ان کے چیدہ چیدہ عنوانات آپ سن لیجئے. نااہل، بے تہذیب، ناپاک دل، للہ محبت سے خالی، پرہیزگاری سے عاری، کج دل، متکبر، بھیڑیوں کے مانند، سفلا، خود غرض، لڑاکے، گالیاں بکنے والے، کینہ پرور، کھانے پینے پر نفسانی بحثیں کرنے والے، نفسانی لالچ کے مریض، بد تہذیب، ضدی، درندوں سے بدتر، جھوٹ کو نہ چھوڑنے والے. یہ میرے پاس کتاب اس کی ہے. یہ جلد نمبر 6 روحانی خزائن. اس کے صفحہ نمبر 395 کو آپ دیکھ لیجئے. 394 یہ ہائی لائٹ کر کے رکھی ہے، آپ پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے. اور 396 اور 97 پر یہ چلی جاتی ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے. یہ الفاظ آپ کو یعنی قادیانیوں کو، قادیانیوں کے بارے میں تمہارے نبی نے، قادیان کے جھوٹے نبی نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. مرزا قادیانی کی ایک آخری تصنیف ہے، ان کے مرنے کے بعد چھپی ہے یہ کتاب. اس میں اپنی جماعت کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ کچھ یوں ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حوالہ یہ براہین احمدیہ ہے، براہین احمدیہ حصہ پنجم، جلد نمبر 21 روحانی خزائن، جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 114. جو مرزا قادیانی سے جنہوں نے بیعت کی ہے اس کے بارے میں ہے. غور سے سن لینا اور الفاظ بھی سننا، شیرین زبانی بھی سن لینا. وہ لکھتا ہے کہ ابھی تک ظاہری بیعت کرنے والے، جس نے مرزا قادیانی سے بیعت کی ہے، بیعت کرنے والے بہت ایسے ہیں کہ نیک ظنی کا مادہ بھی ہنوز ان میں کامل نہیں. آخری کتاب ہے یہ مرزا قادیانی کی. حالات کھینچ رہا ہے اور ایک کمزور بچے کی طرح ہر ایک ابتلا کے وقت ٹھوکر کھاتے ہیں. یعنی یہ تربیت کا نتیجہ ہے. اتنے سال مرزا قادیانی کی بیعت میں شامل رہے یہ قادیانی، اس کے بعد بھی یہ حال ہے. اور بعض بدقسمت ایسے ہیں کہ شریر لوگوں کی باتوں سے جلد متاثر ہو جاتے ہیں اور بدگمانی کی طرف، سن لینا الفاظ کو بغور، بدگمانی کی طرف ایسے دوڑتے ہیں جیسے کتا مردار کی طرف. غور سے سننا، غور سے. ایسے دوڑتے ہیں جیسے کتا مردار کی طرف. دیکھ لیجئے یہ روحانی خزائن جلد نمبر 21 براہین احمدیہ حصہ پنجم اور یہ صفحہ نمبر 114. یہ دیکھ لیجئے گا.
مرزا قادیانی نے مولانا عبدالحق غزنوی کے بارے میں جو لکھا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ سن لیجئے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، یہ جلد نمبر 11 ضمیمہ انجام آتم صفحہ نمبر 311 حاشیہ پر لکھتا ہے، اب عبدالحق کو ضرور پوچھنا چاہیے، یعنی مولانا عبدالحق غزنوی، کہ ان کا وہ مباہلہ کی برکت کا لڑکا کہاں گیا۔ مولانا عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور مرزا قادیانی کے درمیان امرتسر کے میدان میں مباہلہ ہوا تھا۔ اس کا وہ مباہلہ کی برکت کا لڑکا کہاں گیا؟ کیا اندر ہی اندر پیٹ میں تحلیل پا کر یا پھر رجت کہکری کا نطفہ بن گیا؟ الفاظ کو ملاحظہ فرمائیے کہ کن الفاظ سے وہ یاد کرتا ہے۔ یہ 311 یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ پھر 317 پر لکھتا ہے، مگر اس کی بدبختی سے وہ دعویٰ بھی بالکل باطل نکلا، اور اب تک اس کی عورت کے پیٹ میں سے ایک چوہا بھی پیدا نہ ہوا۔ یعنی مرزا قادیانی کی کہتا ہے کہ مولانا عبدالحق غزنوی کی بیوی کے پیٹ میں سے ایک چوہا بھی پیدا نہیں ہوا۔ الفاظ پر غور کریں، یہ دیکھیں 317 حاشیہ میں ہے۔ پھر مولانا سعد اللہ لدھیانوی کے بارے میں مرزا قادیانی کیا کہتا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ مرزا قادیانی پر ایک الہام ہوا تھا، ان شانیہ کا هو الابتر، اس کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتا ہے، گویا اسی دم سے خدا تعالیٰ نے اس کی بیوی کے رحم پر یعنی مولانا سعد اللہ لدھیانوی کی بیوی کے رحم پر مہر لگا دی، اور اس کو یہ الہام کھلے کھلے لفظوں میں سنایا گیا تھا کہ اب موت کے دن تک تیرے گھر میں اولاد نہیں ہوگی، تیرے گھر میں اولاد نہ ہوگی اور نہ آگے سلسلہ اولاد کا چلے گا۔ یہ جلد نمبر 22 روحانی خزائن حقیقت الوحی صفحہ نمبر 444، یہ اوپر دیکھ لیں صفحہ اور یہ حوالہ دیکھ لیں۔ یعنی مولانا سعد اللہ کی بیوی پر کے رحم پر مہر لگ گئی۔ استغفر اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب نبوی اخلاق ہے یہ۔ مرزا قادیانی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ہم اس کو جھوٹا مانتے ہیں، کیا خوب نبوی اخلاق کا نمونہ ہے اور الہامی تہذیب ہے یہ۔ جب بیویوں کے رحم پر مہر لگانے والے اللہ اور اس کی رسول کی طرف سے دنیا کو دعوت دی جائے گی تو یورپ اور امریکہ کے ہر دل پھینک زندہ دل جنٹل مین ایمان لانے میں سبقت کرے گا، بڑے خوش ہوں گے۔ اور ضبط تولید کی دلدادہ ہر لیڈی، جو عورت بچے پیدا کرانا نہیں چاہتی، گولیاں کھاتی ہے، ضبط تولید کی گولیاں اس کی کھاتی ہے، تو اس کو اور کیا چاہیے؟ ضبط تولید کی دلدادہ ہر لیڈی بس صمیم قلب آمنا صدقنا پکار اٹھے گی۔ ناظرین، یہاں ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ مرزا کا خدا کسی کی بیوی کے رحم پر مہر لگا دے تو مہر توڑ کر 9-10 مہینے کا بچہ بھی باہر نہیں آ سکتا اور نہ اولاد کا سلسلہ چل سکے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب نبوت پر مہر لگا دے، یعنی ختم نبوت، تو 50-60 سال کا بوڑھا مہر توڑ کر کسی نہ کسی طرح باہر آ کر نبی بن جاتا ہے۔ یہ تو قادیانی نبوت کی الہامی شان ہے۔
اب انتہائی معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر برا نہ منایا جائے مجھے معاف کرنا، لیکن میں پڑھنے پر مجبور ہوں کہ ایسے گندی زبان جو ایک مسلم موعود کی شان نہیں ہو سکتی وہ بیان کر رہا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے موقع پر کہ نکاح کی محفل میں۔ انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اگر برا نہ مانا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی خوش کلامی اور شیرین زبانی میں مقابلہ اگر کسی نے کیا تو خانوادہ نبوت کاذبہ کے چشم و چراغ مرزا محمود نے۔ نبوت کاذبہ کا ریکارڈ اگر توڑا تو خلیفہ قادیان نے، خلیفہ قادیان دوم مرزا محمود۔ باپ کی جگہ اگر کسی نے لی تو بیٹے نے۔ مرزا محمود خیر سے مسلم موعود کے نام سے قادیانی جماعت میں پہچانا جاتا ہے۔ اس کی خوش بیانی کے ڈنکے دنیا بھر میں بجائے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے خطبہ نکاح میں اپنے دہن مبارک سے یوں گل افشانی کی نکاح کے خطبے میں، اور نکاح میں لوگ آئے ہوئے تھے اور غالباً مسجد کا ماحول ہے، قادیانی عبادت گاہ اس کا ماحول ہے، اس میں لوگ آئے تھے، اس میں یوں وہ بات کرتا ہے۔ یہ مرزا محمود کی کتاب ہے خطبات محمود، خطبہ نکاح اس میں سارے جمع ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 165 میں آپ کے سامنے۔ پڑھنا نہیں چاہتا لیکن بامر مجبوری مجھے پڑھنا پڑتا ہے، معذرت کے ساتھ۔ مرزا محمود کہتا ہے، اسی طرح حضرت مسیح موعود کے قریباً ہم عمر مولوی محمد حسین بٹالوی بھی تھے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کی زندگی میں ان کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا، مقابلہ بھرپور کیا۔ اب وہ لکھتا ہے مرزا محمود اس کے بارے میں کہ حضرت مسیح موعود کے قریباً ہم عمر مولوی محمد حسین بٹالوی بھی تھے۔ ان کے والد کا جس وقت نکاح ہوا، یعنی مولانا بٹالوی کے والد کا جس وقت نکاح ہوا، اگر ان کو حضرت اقدس مسیح موعود کی حیثیت معلوم ہوتی، اس کا مقام معلوم ہوتا، اور وہ جانتے کہ میرا ہونے والا بیٹا یعنی مولانا بٹالوی محمد رسول اللہ کے ذل اور بروز کے مقابلے میں وہی کام کرے گا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل نے کیا تھا، تو وہ اپنے استغفر اللہ وہ اپنے یعنی مولانا بٹالوی مرحوم کے والد مرحوم وہ اپنے آلائے تناسل کو کاٹ دیتا اور اپنی بیوی کے پاس نہ جاتا۔ یہ الفاظ ہیں مرزا محمود کے خطبہ نکاح میں خطاب کرتے ہوئے، استغفر اللہ العیاذ باللہ۔ یہ دیکھیے جی، خطبات نکاح، خطبات محمود، اور یہ اس کا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 165 ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ اچھی طرح غور کر لیجئے، اپنے مربیوں سے پوچھ لیجئے۔ ہمیں حیرت اس بات کی ہے کہ باوجود کہ اس ہرزہ سرائی کے یعنی اس ہرزہ سرائی کے باوجود باپ یعنی مرزا قادیانی کو سب رسولوں سے برتر اور افضل مانا جاتا ہے، اور مسیح موعود مانا جاتا ہے، اور پھر بیٹے کو خلیفۃ المسیح
مسلم موعود کہا جاتا ہے، حالانکہ باپ کی زبان سے حضرت مولانا غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی باعصمت بیوی کا پیٹ اور حضرت مولانا سعد اللہ لدھیانوی مرحوم کی عفت مآب بیوی کا رحم محفوظ نہ رہا، اور بیٹے کے لسان الہام نشان سے حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی مرحوم کے والد محترم اس کا اعلیٰ تناسل بھی نہ بچ سکا۔ اگر مرزا قادیانی کا ہم عمر تھا تو مولانا محمد حسین بٹالوی مرحوم، مرزا قادیانی کے مقابل پر کوئی آیا تھا تو مولانا محمد حسین بٹالوی، لیکن اعلیٰ تناسل کاٹا جاتا ہے تو ان کے والد مرحوم کا۔ عجیب بات ہے، اس بیچارے کا کیا قصور؟ اس انتہائی گراوٹ اور گوہر فشانی اور زبان کی بدترین الفاظ کو نقل کرتے ہوئے بھی ہمارا دم گھٹا جاتا ہے اور ضمیر مرا جاتا ہے، لیکن کیا کریں، بامر مجبوری ہمیں بیان کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، اب آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ گندی زبان کا استعمال کون کرتا ہے؟ پھر دعویٰ یہ قادیانیوں کا کہ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان قادیانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قادیانیت کا طوق گلے سے اتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طوق گلے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ مہربانی فرما کر اس پر غور کیجئے اور سوچئے اور پوچھئے اپنے مربیوں سے کہ ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔